اچھا، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں تقریباً 15 منٹ مل رہے ہیں، اور میں سب اراکین شورا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہیں بڑی اچھی باتیں بھی کہ مختصر مگر جامع ہمیشہ ہوتی ہیں. آج ذرا زیادہ ماحولیاتی چینج ہوا تو یہ ماحولیاتی چینج ادھر بھی آیا. اچھا، ایسا ہے کہ جی آپ نے سب سے پہلے سوال کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں، پھر جو بھی پوچھنا چاہیں وہ پہلے ہاتھ کھڑا کریں، اپنا تعارف کروائیں. مختصر بالکل، اور مختصر سوال، ٹو دا پوائنٹ. اوکے جی، بہت بہت شکریہ سر. آپ نے اوزون لیئر اور پانی کا کس طرح استعمال اس کے بارے میں پوچھا. اصل میں آپ مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ کلائمیٹ چینج تھا اور اس کی ایفیکٹس تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے ہوا کی آلودگی سے شروع کرتے ہیں. یہ آخری ٹاپک ہوتا ہے، سب سے مشکل یہی ہے. تو ہم نے مشکل سے شروع کیا نا، اسی لیے باقی وہ رہ گئے. میں نے تو اسی پہ 20 منٹ میں صرف یہی بیان کر سکا. اوزون لیئر یہ ایک گیس ہے، اوزون گیس، جو کہ اسٹریٹوسفیئر، مختلف لیئرز ہیں ایٹماسفیئر کے. جو ہم رہتے ہیں اس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، اس سے اوپر جو ہے اس کو اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں. تو اوزون گیس جو ہے وہ اسٹریٹوسفیئر میں ہوتا ہے. اس کا مین مقصد ہے کہ جو خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں، یو وی بی ریڈیشن، الٹرا وائلٹ ریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، بنفشی شعاعیں، وہ اس کو بلاک کرتی ہے. یہ ایک شیلڈ کی طرح کام کرتے ہیں. اب ہماری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے ہم نے ایسے پولوٹنٹس پروڈیوس کیے جس میں سب سے فہرست جو ہے وہ کلورو فلورو کاربن ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کلورو فلورو کاربن جو ایئر کنڈیشن میں اور ریفریجریٹر میں جو گیس یوز ہوتا ہے، یہی گیس وہ گرین سے سلنڈر ہوتے ہیں، اس میں گیس یہ CFC ہے. اب یہ جب ٹروپوسفیئر میں ہوتا ہے تو ہوا کی شعاعیں اس پہ اثر کرتی ہیں اور اس سے کلورین علیحدہ ہو جاتا ہے. وہ کلورین جب اسٹریٹوسفیئر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اوزون کو کھا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور پولوٹنٹ ہے جس کو آکسائڈز آف نائٹروجن ہم کہتے ہیں، یہ گاڑیوں سے نکلتا ہے، ناکس. وہ میں نے جو کیٹالیٹک کنورٹرز کی بات کی، وہ ناکس کو بالکل نائٹروجن اور آکسیجن میں کنورٹ کرتا ہے. اب اگر یہ ناکس ہوتا ہے تو اس کی سانس کی بہت ساری بیماریاں ہیں، پودوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور اسٹریٹوسفیئر میں جب پہنچتا ہے تو اوزون کو یہ کہا جاتا ہے. اب